بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سال دوم کا چھٹا لیکچر ڈسکس کریں گے۔ اس میں انشاءاللہ سے عمر بن عبدالعزیز سبق جو ہے ہم آج ختم کریں گے۔ تو یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے اور کھانا کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، عمر بن عبدالعزیز نے کبھی ہم نے شروع میں چیپٹر کے پڑھا کہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا سلوک بہت اچھا تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے عیسائیوں یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے، لیکن یہ تھا کہ ان کا جو ہے وہ معاوضہ دے دیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور عمر بن عبدالعزیز جس زمین کو اپنے مقبرے کے لیے پسند کیا وہ بھی ایک عیسائی کی ملکیت تھی، تو اس عیسائی نے اس چیز کو باعث شرف سمجھا، لیکن انہوں نے ان کی قیمت ادا کر کے پھر وہ زمین جو ہے ان سے خریدی۔ تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے ان کی حکومت کا، سلطنت کا جو سب سے زیادہ اہم کارنامہ وہ جمہوریت کا فروغ تھا۔ جمہوریت کا فروغ، اسلامی جمہوریت کا، جس میں اسلام کے متعلق فیصلے کیے جاتے ہیں، اس قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایک مغربی جمہوریت ہے جس میں صرف لوگوں کو گنا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آیا کہ لوگ فیصلہ اسلام کے مطابق کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے اسلامی جمہوریت کو فروغ دیا اپنی حکومت کے اندر۔ ٹھیک ہے، اور وہ صرف جمہوریت کو برتتے ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی استعمال کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ امیر غریب بادشاہ غلام اسلام میں سب برابر ہیں اور سب کے لیے ایک جیسے قانون ہونے چاہیے۔ تو ان کے گھر میں بھی یہی رواج تھا عمر بن عبدالعزیز کے کہ عام لنگر خانے سے کھانا کھاتے تھے اور وہاں بھی قیمت ادا کرتے تھے، تاکہ کسی شخص پر یہ نہ ہو کہ انہوں نے عوام کا حق کھایا ہے یا عوام کے لنگر سے کھایا ہے تو اس کے معاوضہ نہیں دیا یا اس کے پیسے ادا نہیں کیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا جو ہے ایک اور واقعہ کہ ایک رات کو مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا، تو عمر بن عبدالعزیز نے غلطی سے ان کے پاؤں کی ٹھوکر لگی، تو وہ شخص غصے میں آ گیا، جلا کر بولا، یعنی غصے سے بولا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے کہا کہ تو پاگل ہے، یعنی اس نے آگے سے استفسار کیا کہ آیا کہ تو پاگل ہے، یعنی تجھے نظر نہیں آتا، تو نے مجھے ٹھوکر ماری؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے بڑی نرم دلی سے جواب دیا کہ نہیں۔ تو وہاں پولیس کے آدمی کھڑے تھے، تو انہوں نے اس شخص کو سزا دینی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس شخص نے تو صرف استفسار کیا ہے، یعنی پوچھا ہے کہ کیا تو پاگل ہے، اور میں نے کہہ دیا نہیں، تو اس میں اس کی سزا نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے جی۔ عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ کہا کہ میرے پاس کیا ہے، یعنی اس میں یہ کہتا ہے مصنف کہ جب بنو امیہ کے خاندان کے بادشاہ جو ہیں وہ انتقال فرماتے تھے تو ان کے پیچھے کروڑوں کی دولت ہوتی تھی، اور دولت مندی اور عیش و عشرت کا کوئی ان کا ثانی نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور وہ دولت بھی غریبوں سے ہتھیائی ہوئی ہوتی تھی، غریبوں کا حق مار کے حاصل کی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، اور کروڑوں کی دولتیں ہوتی تھیں ان کے پاس جب مرتے تھے، لیکن ان کے مخالف جب عمر بن عبدالعزیز کا وقت انتقال آیا تو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، صرف 17 دینار کے علاوہ۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمہ نے کہا کہ میں آپ کو 1,00,000 دینار دے دیتا ہوں، آپ اس میں سے وصیت کر دیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ پیسے بھی آپ نے غریبوں سے چھینے ہوئے ہیں، غریبوں کا حق ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ یہ دولت ان کو واپس کر دی جائے۔ تو یہ سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مرتے دم تک انہوں نے اسلامی شریعت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور آخر پہ وہ جب انتقال فرماتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے صرف اور صرف 17 دینار تھے، جس میں سے 7 دینار جو ان کی تدفین کے اخراجات پہ لگ گئے، تدفین پہ لگ گئے، اور اس کے بعد جو 10 دینار بچے وہ ان کے جو بچے تھے ان میں تقسیم ہو گئے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔